حکومت سندھ جس کی اس وقت اور ہر وقت پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ایسا انوائرمنٹ ملے کہ یہاں پہ لوگ سرمایہ کاری کریں، اور وہ سرمایہ کاری نہ صرف صوبہ سندھ میں لیکن پورے پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہو۔ ابھی تک حکومت سندھ نے جب بھی اس طرح کی اپرچونیٹیز کریٹ کی ہیں جس میں فورن انویسٹمنٹ سب سے زیادہ اگر کہیں آئی ہے تو وہ پاکستان میں صوبہ سندھ میں آئی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جتنے پروجیکٹس کیے ہیں، چاہے کول کے پروجیکٹس ہوں، دوسرے پروجیکٹس ہوں، تو اس میں یہ ہماری پرائرٹی یہی رہی ہے کہ سندھ میں جو بھی باہر سے سرمایہ کاری آئے اس سے ہم لوگوں کو فائدہ دے سکیں۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو فورن انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آج بھی صبح کو وزیر اعلیٰ صاحب سے مختلف فورن انویسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں انہی 3-4 دنوں میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم وہ ایم او یوز بھی سائن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں کے جو امپورٹنٹ ہماری جو فیلڈ ہے اس میں کس طریقے سے لوگوں کو فائدہ مل سکے اور کس طریقے سے جو ہے ہم لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکیں۔ آج بھی ایک فورن بزنس مین جو ہیں صبح کو وزیر اعلیٰ صاحب سے ملے اور ہمارے ایک اچھی وہاں میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ایگریکلچر سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر، ٹرانسپورٹ سیکٹر اور جو ہے ہمارے انرجی سیکٹر میں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں۔ جو صرف ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں پورا ایک میڈیکل سٹی جو ہے ہم کراچی میں بنانے جا رہے ہیں، جس میں ریسرچ لیبس ہوں گی میڈیکل سٹی میں، جس میں یہاں پہ پوری میڈیکل ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بنیں گی، اور کوئی $1 بلین کی انویسٹمنٹ صرف میڈیکل سیکٹر میں جو ہے انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ $1 بلین جو ہے وہ میڈیکل سیکٹر میں انویسٹ کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ جو حکومت سندھ نے جو دھابے جی اکنامک زون بنایا ہے، جو کہ سی پیک پاکستان کا پہلا اکنامک زون ہے جو کہ سی پیک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو وہ دھابے جی، اور اس کا کام بھی بہت سپیڈ سے چل رہا ہے، تو دھابے جی اکنامک زون میں یہ ہمارے فورن انویسٹرز نے یہ اپنا انٹرسٹ بھی شو کیا ہے کہ وہاں پہ وہ زمین بھی پرچیز کریں گے اور وہیں پہ جو ہے وہ انڈسٹری لگے گی۔ اور اس سے انہوں نے آج بھی یہ کہا کہ جی ہم لوگ کوئی 50,000 لوکل لوگوں کو نوکریاں ہم اس پورے پروجیکٹ کے دوران ملیں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے کہ لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں۔ جتنی بھی کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کر لے، پاکستان کے خلاف کتنی بھی سازشیں کر لے، لیکن جو بزنس مین ہے، اور وہ بھی انٹرنیشنل بزنس مین، اس کا اعتماد آج بھی حکومت کی طرف بحال ہے، اور وہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کھاد ہے یا جو مشینری ہے جو کہ باہر مختلف ممالک میں جو ہماری ییلڈ مختلف ممالک میں زیادہ ہوتی ہے، ہمارا ایگریکلچرسٹ جو ہے اس کے بعد ایک شارٹیج آف واٹر ہے، اور اس کے بعد وہ بھی چاہتا ہے کہ جی میں بھی کمپیٹ کروں، کیونکہ ہمارے کھاد کے اور بیج کے ان کے ریٹس بہت زیادہ ہیں، ہماری بجلی بہت مہنگی ہے، جو ہمارے ٹیوب ویلز چلتے ہیں ان کے لیے بڑے زیادہ اس میں اخراجات ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے، ہم سیاست کرتے رہیں، سیاسی باتیں کرتے رہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب لوگوں کو لوگ ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں آ کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہم لوگ صرف ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم روزانہ ٹی وی پہ آ کے صرف ایک دوسرے کو گالم گلوچ دیتے رہیں، ایک دوسرے کو سیکٹر جو ہے لیٹس اگر آپ میرے سامنے اس وقت صحافی بیٹھے ہیں تو صحافی بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہمارے لیے حکومت کیا کر رہی ہے۔ اگر میڈیا مالکان بیٹھے ہوئے تو وہ دیکھتے ہیں یار ہمارے لیے حکومت کیا ریلیف دے رہی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی سیکٹرز ہیں، کسان دیکھ رہا ہے کہ جی ہمارے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، جو ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہا ہے، جو مختلف سیکٹرز میں کام کر رہا ہے، وہ سب کی نظریں یہ ہیں کہ جی ہمارے لیے حکومت کیا کرے۔ تو اس کے لیے ہی یہ ایک پری پلانڈ ہم نے پورا ایک وزٹ رکھوایا، جس میں ہم نے جو کی سیکٹرز ہیں اس کے جو بڑے انویسٹرز ہیں انٹرنیشنلی ان کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پہ سرمایہ کاری کریں، اور ظاہر ہے اس سرمایہ کاری سے وہ اپنے بھی پروفٹ لیں گے، لیکن ہم اپنے لوگوں کو اس سرمایہ کاری سے کیا بینیفٹس دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ انرجی سیکٹر میں وہ انویسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، اور انرجی سیکٹر میں بہت بڑا اسکوپ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس
ونڈ کوریڈورز بھی یہاں پر موجود ہیں, یہاں پہ ہم کوئلے کے ذریعے بھی بجلی پیدا کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس سب سے پورے پاکستان میں اب یہ پروو ہو گیا کہ سب سے سستی بجلی جو ہے وہ صرف جو کوئلے سے نکل سکتی ہے, اور کوئلہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مقدار میں اگر ہے, اور جو اس کو ہم نے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ تھر کے کوئلے کو ہم نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں, جس سے ابھی بھی کوئلہ نکل رہا, بجلی پیدا ہو رہی ہے. تو یہ سارے اچھے سیکٹر. پھر انہوں نے یہ بھی انٹرسٹ شو کیا انویسٹرز نے کہ ہم ٹرانسپورٹ کے محکمے میں ہم انویسٹمنٹ کریں. تو میری آج ان سے جب صبح کو بات چیت ہوئی, اور اب ہماری دوبارہ بھی کل بھی میٹنگ ہے ان لوگوں سے, اور مختلف محکمے جات جو ہیں وہ ان سے میٹنگ کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو مختلف محکموں سے میٹنگز کریں, اور تاکہ یہ ساری میٹنگ صرف میٹنگ حد تک نہ ہوں, یہ فروٹفل رزلٹ جو ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے دے سکیں. تو اس میں ٹرانسپورٹ سیکٹر میں جو کراچی سرکولر ریلوے ہے وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے. اس سے پہلے ہماری یو ٹانگ سے بات ہوئی تھی جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے, اور انہوں نے بھی اپنا یہ ایک انٹرسٹ شو کیا تھا, اور ہم نے ان کو کہا کہ جی ابھی تک آپ کے یہاں پہ کام چل رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کراچی میں پلانٹ لگائیں جس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو, وہ ہمیں بسز وغیرہ سستی بھی ملیں, اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے یہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی فراہم ہو. تو اس پہ انہوں نے تیار ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور بہت اچھی بات کی جو کہ میں پہلے کافی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بلٹ ٹرینز چلیں. کراچی سے لے کر سکھر تک کچھ 400 کلومیٹر ہے, یہاں پر اسپیڈ ٹرین یا بلٹ ٹرین چلے, جس کی وجہ سے لوگوں کا سفر آسان ہو, سستا ہو, اور وقت لوگوں کا بچ سکے, کیونکہ کمیونیکیشن ہر ملک میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو آج ہماری یہ بھی بات ہوئی کہ آپ بلٹ ٹرین وغیرہ کی پروجیکٹ شروع کریں, اور میں نے کہا کہ 2 فیز میں کریں, ایک کراچی سے لے کے حیدرآباد تک کریں, اور پھر آپ کراچی سے لے کے سکھر کا کریں. 2 فیز میں اس کو آپ کریں, جس سے جو ہے وہ لوگوں کو یہ ایک سہولت مل سکے. پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پورے سندھ صوبے کی نظریں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ جو جس طرح لوگ اعتماد کر رہے ہیں حکومت سندھ پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پہ لوگوں کو ایک اعتماد ہے, اس میں ہم ان کو اتنا اچھا ڈیلیور کر کے دے سکیں کہ نہ صرف کسی ایک ملک, ہم کہتے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے, کیونکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بہت زیادہ مواقع ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی جو پرائرٹی ہے سب کی, وہ شاید ہماری کسی اور پروجیکشن میں پرائرٹی ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو برا بلا بول دیا, 2 لفظ بن گئے تو اس میں بھی پروجیکشن ہو گئی, کوئی اور کام کر دیا. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک سیکٹر اس وزٹ کے علاوہ میں بات کروں کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہم ابھی کچھ اہم اقدامات لینے جا رہے ہیں. موٹر وہیکل فٹنس کا لا آلریڈی موجود ہے کہ گاڑی جو آپ کے پاس روڈوں پہ چل رہی ہے, چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہو, کیا وہ گاڑی اس قابل ہے کہ وہ گاڑی روڈوں پہ چل رہی ہے. پوری دنیا میں قانون موجود ہے, پاکستان میں بھی قانون موجود ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں تمام حکومتیں, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, چاروں صوبوں کی حکومت اور وفاقی حکومت, ہم لوگوں نے ابھی تک اس میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے. اور اس میں اپنے آپ کو بھی قصوروار ثابت کرتا ہوں, اور مانتا ہوں کہ یہ ہمارا بھی قصور ہے کہ میں بھی سمجھے کہ مجھے 1.5-2 سال سے ٹرانسپورٹ منسٹر ہوں, لیکن ہم نے کوششیں ضرور کی ہے کہ اس کو ہم کس طرح امپروو کیا جائے, اور ہمارے کلچر میں ہی نہیں ہے. تو اب ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں, کل میری ایک میٹنگ تھی ٹرانسپورٹ کی, اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ 2 قسم کے میکینزم پہ ہم لوگ کام کریں, اور جلدی ہو جائے گا یہ کام. ایک میکینزم ہمارا یہ ہوگا کہ ہم گورنمنٹ سائٹ پر جو ہے اس کو اسٹرینتھن کریں. مجھے بڑا افسوسات کہنا پڑتا ہے, ہمارے پاس پورے ٹرانسپورٹ محکمے میں 2 یہ موٹر وہیکل انسپیکٹر تھے. اب 2 لوگ جو ہیں وہ لاکھوں گاڑیوں کو کیا موٹر وہیکل کی وہ انسپیکشن کر سکتے ہیں. اب وہ 22 ہو گئے پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے بعد. کیا 22 لوگ بھی گاڑیوں کی فٹنس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں؟ تو حل کیا بچتا ہے کہ یا تو میں اس کو, یا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گورنمنٹ اس کو اسٹیبلش کرے, یا جو آلریڈی جن لوگوں کے پاس یہ میکینزم, یہ مشینریز موجود ہیں, ہم ان کو آؤٹ سورس کریں. تو دونوں آپشنز پہ ہم کام کریں. ودن 1 ویک میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر آؤں گا, کیونکہ کلائمیٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر ہم نے اپنے لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کا حق ہے کہ اگر لوگ باہر واک کر رہے ہیں تو ان کو بغیر آلودگی کی ہوا ملنی چاہیے, لوگوں کا رائٹ ہے, وہ رائٹ پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں کہ ہفتے 10 دن کے اندر
ایک اچھے سولوشن کے ساتھ ہم لوگ سامنے آئیں گے, اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تمام گاڑیاں جو ہیں بغیر فٹنس کے کوئی گاڑی روڈ پہ نہ چل سکے, اور اس میں ہم سب نے رول پلے کرنا ہوگا. جو میں بیٹھا ہوں, میں نے اپنی گاڑی کی فٹنس کرانی ہوتی ہے. یہ قانون کہتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ مجھے اپنی گاڑی کی فٹنس کرانی ہے کہ میری ہیڈ لائٹ چل رہی ہے نہیں چل رہی, میری گاڑی میں انجن میں جو ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے, چاہے وہ بائک والا ہو چاہے کیا ہو, کیا وہ گاڑیاں دھواں تو نہیں چھوڑ رہی ہے, اور دھواں کیا آپ کی اور ہمارے بچوں کو خراب تو نہیں کر رہی. یہ ہمارے پاکستان کے اہم معاملات ہیں, لیکن یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہماری پرائرٹی کیا ہے کہ بس سیاسی گند ایک دوسرے کے اوپر اچھالنا. ہماری پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مسئلے کو کیا کریں. بڑے افسوسات کرنا پڑا, لیکن یہ سارے محکمے بھی موجود ہیں, قانون بھی موجود ہے, اب ہم نے اس کو پرفارم کرنا ہے. اور یہ ہم نے مقصد کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اس میں مطلب میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کٹہرے میں لے کے آتا ہوں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ چیزیں کریں. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اور ہم جیسے ہی کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو نافذ العمل کریں گے. جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہیں سب سے پہلے وہ 100% اپنی فٹنس کروائیں, چیک کروائیں. پہلے سرکاری گاڑیاں کرائیں, پھر آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ کرائیں, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کرائیں, سب کرائیں. اور ہم چاہتے یہ ہیں, اور اس میں آپ کو یقین طور پر بتا دوں کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے, لیکن مقصد یہ کہ یہ ہم نے خیال رکھنا ہے. ہم نے اپنے انوائرمنٹ کا, کلائمیٹ کا ہم نے خیال رکھنا ہے, ورنہ ہم بھی انہی آلودہ شہروں میں شمار ہو جائیں گے, اور پھر ہمارے پاس بھی لوگوں کے لیے سانس لینا عذاب بن جائے گا. تو یہ اگر ہم نے ایڈوانس میں ان چیزوں کو نہیں ٹھیک کیا تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا. دوسرا میں ٹرانسپورٹ کی ایک لاسٹ بات کرتا چلوں کہ پیپلز بس سروس جو کہ کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے, اگلے 2 ماہ میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی مزید 40 بس سٹاپس کراچی میں بنائے جائیں, اور ان بس سٹاپس میں تاکہ لوگ جو ہیں جو بس کے لیے انتظار کرتے ہیں وہ کہیں کھڑا ہونا نہ پڑے, اور وہ بس سٹاپ پہ بیٹھیں. اور میری ریکویسٹ ہوگی پبلک سے بھی کہ برائے مہربانی بس کے عملے کو تنگ نہ کریں کہ جی یہاں روکو وہاں روکو. بس سٹاپس بنے ہوں گے, آپ نے صرف بس سٹاپ پہ رکنا ہے, بس نے آپ کو پک بھی وہیں سے کرنا ہے, اور بس نے آپ کو ڈراپ بھی وہیں کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدھے کلومیٹر کے بعد کوئی اس کو بس ڈرائیور سے لڑ رہا ہے یا کنڈکٹر سے لڑ رہا ہے کہ مجھے یہاں اتارو. دوسرا یہ ایک بہت, جیسے میں نے کہا کہ ہر فیلڈ کو جو ہے وہ ٹیک کیئر کرنا ہمارا کام ہے. ابھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہم ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں, اینڈ تھینکس ٹو سندھ گورنمنٹ اینڈ چیف منسٹر صاحب, اور یہ ان کی پالیسی کے بنا پہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس ہماری ایک بہت بڑی ایک فیلڈ ہے جو کہ آرٹ سے متعلق ہے, اور اس میں آپ کی سینمائیں ہمارے ملک میں بند ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں, اور نئے لوگوں کو جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو وہ موقع نہیں مل رہا. ہم نے اس کیبنٹ میں لاسٹ کیبنٹ میں منظور بھی کروایا تھا. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس نے ایک بورڈ بھی بنا لیا ہے, اور اب ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ نئے لوگوں کو ہم موقع فراہم کریں کہ لوگ آ کے اس انڈسٹری میں آئیں, کہ لوگ انکریج کریں باقی لوگوں کو بھی. ہم چاہتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگوں کو مزید ٹیلنٹ کو انکریج کیا جائے, ہم مزید اس طرح کی چیزیں میں لوگوں کو اسپانسر کریں, حکومت سندھ لوگوں کو اسپانسر کرے کہ جی وہ نیریٹو بلڈنگ پہ کہ لوگوں کو اچھی چیزیں ہم بتائیں, اچھی چیزیں پہنچائیں. لوگوں کو صرف ہم سوشل میڈیا پہ یہ نہ بتائیں کہ جی کس کی پگڑی کس طرح اچھالنی ہے, لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ جی کس کو کس طرح جو ہے گندا کرنا ہے, کس کی جو ہے وہ کیریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے, کس کی فیملیز کی تصویریں لگانی ہے, کس کو گندا بولنا ہے. تو ان چیزوں کے لیے سے ہٹ کے لوگوں کو آپ پازیٹیو چیزوں پہ لے کے جائیں, اس کے لیے حکومت سندھ جو ہے وہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے. دوسرا لاسٹ کیبنٹ میں اس کے منٹس آپ بھی آ چکے ہیں, لیکن آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس بار فرسٹ ٹائم حکومت سندھ یہ کرنے جا رہی ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں اور پبلک اسکولز ہیں حکومت کے, اس میں ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس کے لیے ایک مخصوص کوٹا رکھی جا رہی ہے کہ تمام اسکولز میں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں ان کو وہاں پہ ایڈمیشن بھی ملے, ان کو کلاسز میں جو ہے وہ پڑھایا بھی جائے, اور وہ بھی عام بچوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی پرورش کر سکیں اس میں, تاکہ سوسائٹی کو اپنے بیہیویئرس کا جو پتہ چل جائے کہ ہم سب کو پتہ چلے ہمیں کس طرح ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. ہم لوگ یا تو ان سے خوف کھاتے ہیں یا تو پھر ان کو ہم نے سوسائٹی سے الگ کیا ہوا ہے. قصور بیسیکلی یہ ہمارا ہے کہ ہم ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ٹیک کیئر کرتے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر شخص جو ہے, آپ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو, ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, ہر شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہمیں ایک دوسرے کو خاص طور پر کس طرح ایز اے اچھا انسان بن کر ہم ایک دوسرے کی وہ خدمت کر سکیں. اس کے بعد جو ایک لاسٹ چیز ہے وہ سندھ پیپلز رورل سوک سروسز جو ہے حکومت سندھ نے وہ بنایا ہے, کیونکہ جو 61% ہماری آبادی وہ رورل ایریاز میں رہ رہی ہے,
اور اس کو اس جو ہے سندھ پیپلز رورل سیوک سروسز کو کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچائیں. کیونکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ان کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ جتنے بھی شہری علاقے ہیں اور رورل ایریاز ہیں وہاں پہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے, وہاں کی جو بیسک سیوک فیسلٹیز ہیں وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں, اور دیہی علاقوں میں بھی ریپڈلی کام چل رہا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں, اور میڈیا سے بھی کہیں کہ جی ہمیں ان چیزوں کو بھی امپورٹنس دینی ہے, کیونکہ ہم لوگ ایک پوری سوسائٹی ہے. یہ ملک میں صرف یہ نہیں کہ صرف پولیٹیشین ہی رہتے ہوں اور جن کا کام صرف میڈیا میں آ کے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا. یہ پوری ایک سوسائٹی ہے, یہ ملک معاشرہ ایک سوسائٹی ہے, اور اس ملک معاشرے میں ہر مسئلہ اہم ہے, اور وہ ہر مسئلہ اہم ہے تو ہم سب نے اس میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے, ہم نے اس میں ایک پارٹ بننا ہے. سول سوسائٹی نے ان ساری چیزوں کا ایک حصہ بننا ہے. اگر ہمیں اچھے معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک الحمدللہ آگے ترقی کرے, تو ہم سب نے اپنا ایک فرض ہے وہ نبھانا ہے. جو ریڈ لائن کو توڑ اس کو جیل میں ڈال دے تو پھر تو لوگ سمجھیں گے. تو مقصد یہ کہ کچھ ہمارے اپنے سیوک سینس سیوک ایشوز ہیں جس کو ہم ٹھیک کریں, تبھی یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا, تبھی یہ ملک بہتر ہو سکے گا. تھینک یو ویری مچ.